حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کرنا چاہا، لیکن ملکہ بلقیس کی والدہ ایک جنیہ تھی۔ اس ملکہ بلقیس کی پنڈلی گھوڑے جیسی تھی۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھنا چاہا کہ ان کی پنڈلی جانور جیسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملکہ بلقیس کی ماں جنیہ تھی۔ پنڈلی کی حقیقت اور شیشے کے محل کا راز، ایمان لانے کے بعد کی دل ہلا دینے والی کہانی۔ پیارے ناظرین، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اصل بادشاہی کس کی ہے؟ وہ جو سونے اور چاندی کے محلات میں بیٹھا ہے، یا وہ جس کے پاس زمین آسمان کا سب کچھ ہے؟ اصل بادشاہی تو اس اللہ کی ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اور جسے چاہے اپنی طرف بلائے۔ اور جب اللہ کا نبی اپنی قوم کو یا دوسری اقوام کو اس کی طرف بلاتا ہے تو وہاں صرف طاقت کا مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں ایمان اور کفر کا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے عظیم نبی تھے، اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُعْزُونَ، یعنی سلیمان کے لشکروں میں جنات، انسان اور پرندے سب جمع تھے اور سب ان کے حکم کے تابع تھے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ پرندے ان کے دربار میں قطاروں میں کھڑے ہو کر بات سنتے تھے، جنات ان کے حکم پر محلات بناتے تھے، ہوا ان کی سواری تھی۔ یہ سب کچھ دنیاوی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی کرامت اور نبوت کی علامت تھی۔ اس بادشاہی کے دوران ایک واقعہ پیش آیا جو ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ ہو گیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے تو دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مالیہ لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین، یعنی یہ ہدہد کہاں گیا؟ کیا وہ غیر حاضر ہے؟ پھر سخت وعید سنائی کہ اگر کوئی معقول عذر نہ لایا تو اسے سزا دی جائے گی۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا۔ اس نے ایک حیران کن خبر سنائی۔ کہا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبا بنبأ یقین، یعنی میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جسے آپ نے نہیں جانا۔ میں آپ کے پاس سبا کی ایک خبر لایا ہوں۔ اس نے کہا وہاں ایک عورت قوم پر حکمران ہے، اس کے پاس بڑا تخت ہے، لیکن افسوس وہ اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ خبر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لکھوایا۔ اس میں اللہ کی توحید اور اطاعت کی دعوت دی۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یعنی مجھ پر سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار بن کر آؤ۔ یہ خط ہدہد کے ذریعے بلقیس کے پاس پہنچا۔ بلقیس اپنے دربار میں بیٹھی تھی۔ جب یہ خط پڑھا تو اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا بادشاہ ہمیشہ زمین کو برباد کرتے ہیں، مگر میں ان سے لڑائی نہیں چاہتی۔ اس نے تحفے بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ دیکھے کہ حضرت سلیمان کیا رد عمل دیتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتمدوننی بمالی فما اتانی اللہ خیر مما اتاکم، یعنی تم مجھے مال سے بہلانا چاہتے ہو، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہ تھا پہلا لمحہ جب بلقیس نے جانا کہ یہ صرف دنیاوی بادشاہ نہیں
بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کی قدرت کے یہ عجیب و غریب واقعات صرف کہانیاں نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کرنے والی حقیقتیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بلقیس کی قوم کی حقیقت معلوم ہوئی تو یہ بات کھل گئی کہ وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے، تو انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ اب اس قوم کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ جب بلقیس کا تحفہ بھی مسترد کر دیا گیا اور اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ پیغمبر دنیا کا مال و دولت نہیں بلکہ اللہ کی بندگی چاہتے ہیں، تب اس کے دل میں نرم جذبات پیدا ہوئے اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں خود چل کر سلیمان کے دربار میں حاضر ہوں۔ لیکن ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ایک اور امتحان طے کیا۔ انہوں نے کہا، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کے سامنے سے پہلے میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک نے کہا، میں اسے آپ کے دربار سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن ایک اور شخص جس کے پاس اللہ کا خاص علم تھا، اس نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ اور واقعی دیکھتے ہی دیکھتے وہ عظیم الشان تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ قرآن کہتا ہے، فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، یعنی یہ سلیمان نے اپنے ایسے سامنے رکھا اسے کہ ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی عظیم طاقت رکھنے والا نبی بھی اپنے دل میں عاجزی اور شکر کا اظہار کرتا ہے۔ یہ سب کچھ میرا نہیں بلکہ میرے رب کا عطا ہے۔ یہی ایک سچے نبی کی پہچان ہے۔ اب بلقیس کے لیے ایک اور امتحان تیار کیا گیا۔ اس کے تخت کو تھوڑا بدلا گیا تاکہ دیکھا جائے کہ وہ پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب بلقیس آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ اس نے بڑی حکمت کے ساتھ کہا، گویا یہ وہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہاں عام کھیل نہیں بلکہ اللہ کی نشانی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک شاندار محل دکھایا جس کا فرش شیشے کا تھا اور اس کے نیچے پانی بہتا نظر آتا تھا۔ جب بلقیس اندر جانا چاہی تو اسے لگا یہ پانی ہے۔ اس نے اپنے کپڑے ذرا اٹھا لیے تاکہ بھیگ نہ جائیں۔ تب حقیقت کھل گئی کہ یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ اسی موقع پر حضرت سلیمان نے اس کے پاؤں دیکھے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی پنڈلی میں بال تھے اور کچھ شکل جانور جیسی تھی۔ یہ روایت اس پس منظر میں مشہور ہے کہ ملکہ بلقیس کی والدہ ایک جنیہ تھی اور اسی اثر سے اس کی پنڈلیاں عام عورتوں کی طرح نہ تھیں۔ بعض قصوں میں لکھا ہے کہ اس کے پاؤں کسی جانور کے کھر کی مانند تھے، لیکن یاد رکھیں یہ سب تفصیلات قرآن میں نہیں بلکہ مفسرین نے اسرائیلی روایات سے نقل کی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر اس کی اصلاح کا حکم دیا۔ بعض کے مطابق بال صاف کرنے کے لیے تدبیر کی گئی اور اس کے بعد اس کی پنڈلی عام عورتوں جیسی ہو گئی۔ یہ دراصل ایک علامت تھی۔ جب کوئی اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہے تو اللہ اس کے عیب بھی چھپا دیتا ہے، اس کی کمزوریاں بھی دور کر دیتا ہے اور اسے ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگرچہ بلقیس اپنی عظمت، تخت، فوج اور حکمت کے باوجود ایک بہت بڑی کمزوری میں مبتلا تھی کہ وہ سورج کی عبادت کرتی تھی، مگر جب اس نے حق کو پہچانا اور جھکنے کا وقت آیا تو اللہ نے نہ صرف اس کی راہوں کو کھول دیا بلکہ اس کی کمزوریوں کو بھی ڈھانپ دیا۔ یہی اللہ کی رحمت ہے کہ جو بھی اس کے آگے جھکتا ہے وہ عزت پاتا ہے۔ اور وہ لمحہ آ گیا کہ جب بلقیس کو اسلام کی دعوت دی گئی، اس نے وہ الفاظ ادا کیے جو قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے اسلام لے آئی۔
یہ وہ جملہ ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ایک ایسی ملکہ جو سورج کو خدا سمجھتی تھی، اب اللہ رب العالمین کے سامنے جھک گئی۔ اس کے سامنے اپنی ساری طاقت، شان و شوکت اور بادشاہت کی کوئی حقیقت نہ رہی۔ وہ سمجھ گئی کہ اصل بادشاہی صرف وہی اللہ کی ہے جس کے سامنے سب کچھ جھک جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ملکہ بلقیس نے اللہ کے سامنے جھک کر اسلام قبول کیا تو یہ اس کی زندگی کا سب سے عظیم لمحہ تھا۔ وہ جو کبھی سورج کو سجدہ کرتی تھی، اب اس نے اس رب العالمین کو پہچان لیا جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ تبدیلی صرف ایک فرد کی نہیں تھی بلکہ پوری قوم کے لیے ہدایت کا دروازہ تھی۔ مفسرین نے یہاں مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ بعض کے نزدیک بلقیس نے اپنی قوم میں اسلام کو رائج کیا اور ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا اور اسے اپنی زوجہ بنا لیا، جبکہ کچھ روایات کہتی ہیں کہ نکاح نہیں ہوا بلکہ وہ اپنی قوم کے پاس واپس چلی گئیں اور وہاں اسلام کو عام کیا۔ جہاں تک کہ اس کی والدہ کے جنیاں ہونے اور اس کے پاؤں کی غیر معمولی حالت کا تعلق ہے تو یہ بھی اسرائیلی روایات سے آیا ہے۔ علماء نے اس کو بطور قصہ ذکر کیا ہے، لیکن قرآن میں اس کا کوئی صریح ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اصل یقین یہی ہے کہ بلقیس ایک عام انسان تھی، مگر بعض مفسرین نے یہ قصہ نقل کیا تاکہ یہ بات واضح ہو کہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی عیب یا کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی، اور اللہ اپنے نبی کے ذریعے انسان کی اصلاح فرماتا ہے۔ اب آئیے ذرا غور کیجئے کہ ایک عورت جو اپنی قوم کی بادشاہت سنبھالے بیٹھی تھی، اس کے پاس دنیا کی نعمتیں، عظیم لشکر، قیمتی تخت اور ہزاروں خدام موجود تھے، مگر ان سب کے باوجود اس کے دل کو سکون نہیں تھا۔ جب اس نے سلیمان علیہ السلام کے کردار اور دعوت کو دیکھا تو اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ سچ ہے۔ یہ وہی کیفیت تھی جس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے کہ انسان کا دل جب سچائی کو پہچانتا ہے تو وہ قرار پا جاتا ہے، ورنہ ہزاروں نعمتیں بھی بے چین رکھتی ہیں۔ اسلام میں یہ اصول بھی ہمیں سکھایا گیا کہ اصل عزت ایمان میں ہے، نہ کہ مال و دولت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یعنی اللہ نے تمہارے چہرے دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ملکہ بلقیس کے دل میں جب ایمان آیا تو اللہ نے اس کو عزت عطا کی۔ وہ تخت جس پر بیٹھ کر وہ دنیاوی بادشاہت کا مظاہرہ کرتی تھی، اب اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ وہ تخت اللہ کے نبی کے سامنے ایک نشانی کے طور پر پیش ہوا تھا۔ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی طاقت کے برابر نہیں۔ کچھ روایات میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کیا تاکہ اس کا تعلق نہ صرف دینی اعتبار سے بلکہ معاشرتی اعتبار سے بھی مضبوط ہو جائے۔ اگرچہ یہ روایات ضعیف ہیں، مگر بعض علماء نے ان کو بطور واقعہ بیان کیا ہے۔ بہرحال نکاح ہوا یا نہ ہوا، اصل حقیقت یہ ہے کہ بلقیس کا دل ایمان کے نور سے بھر گیا اور وہ اللہ کے سامنے جھک چکی تھی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ قصہ ہمیں بہت بڑے سبق دیتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ دنیا کی بادشاہت، مال و دولت، تخت و تاج سب فانی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ملکہ بلقیس کے پاس ہوتے بھی اس حق کو سامنے جھکنے پر مجبور کر سکتا ہے تو آج ہم کس چیز پر غرور کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کی دعوت ہمیشہ توحید اور اخلاص کی طرف ہوتی ہے، وہ دنیاوی مال و متاع نہیں چاہتے۔ تیسری اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اس کے سارے عیب مٹ جاتے ہیں،
جیسا کہ بلقیس کے ساتھ ہوا۔ آخری لمحے کو دل سے محسوس کیا جب ایک عظیم ملکہ اپنے تاج کو سر سے اتار کر کہتی ہے، رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ تو یہ دراصل ہر انسان کی صدا ہے جو اپنی زندگی کی گمراہیوں کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہ الفاظ آج بھی ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے نفس پر ظلم کیا اور ہمیں بھی اسی رب کے آگے جھک جانا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اے سننے والوں، سوچو کہ اگر کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور ہم سے پوچھا گیا کہ کس کے آگے جھکے تھے، دنیا کے مال و دولت کے، سپنے کے، نفس کے، خواہشات کے پیچھے، یا پھر اللہ کے آگے جو سب جہانوں کا رب ہے، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ بس آج ہی اپنے دل کو جھکا لو اور آج ہی اس رب کو پکار لو، آج ہی توبہ کر لو، کیونکہ اصل عزت اور اصل سکون، اصل کامیابی اسی میں ہے کہ بندہ کہہ دے، رب انی ظلمت نفسی واسلمت للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکوکار بنائے اور نیکوکاروں میں ہی شامل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔